کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں، تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے، یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے۔ ڈونلڈو کے کہنے پہ آپ نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے جس طرح ہمارے لیڈر کو حکومت سے نکالا، جس طرح ہمارے پارٹی کو حکومت سے نکالا، آپ کو یہ لگتا تھا کہ حکومت سے نکالنے کے بعد جو ہے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، یا ہمارے تنظیم کے حوصلے پست ہوں گے، یا اس ملک کے وہ نوجوان جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے؟ تو ہمارے حوصلے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے۔ کربلا کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں، اپنے اسلام کی تاریخ کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم 313 تھے تب بھی ہم نے کفار کو شکست دی ہے، آج بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم 313 بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ملک کی جو اکثریت آبادی ہے، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ خواتین ہو یا بزرگ ہو، سب کے سب ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے۔ میرے حلقے پہ دھاندلی دیکھیں کس قسم کی دھاندلی کی گئی ہے۔ 10 تاریخ کو فارم 47 جاری ہوتا ہے، اس میں وننگ کینڈیڈیٹ میاں خان بگٹی، اس کو 46,000 شو کیا جاتا ہے۔ 17 تاریخ کو دوبارہ میرا فارم 47 جاری ہوتا ہے، اس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 51,000 شو کیا جاتا ہے۔ 18 تاریخ کو فارم 49 جاری کیا جاتا ہے، جس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 45,400 کچھ ووٹ شو کیا جاتا ہے۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو کوئی نقل میں پکڑا جاتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، تو ان کے پاس وہ عقل بھی نہیں ہے، یہ ڈفرز ہے۔ ان ڈفرز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ جس کے ذریعے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر رہے ہیں، چوری کیا ہوا کینڈیڈیٹ، آپ نے 25 کروڑ عوام کو بکری سمجھ رکھا ہے، جس طرح میرے حلقے پہ آپ نے ایک بکری کو زبردستی منتخب کروایا ہے۔ 350 پولنگ میں میرے کل ٹوٹل 406 پولنگ ہے، 350 پولنگ میں جو ونر کینڈیڈیٹ ہے، جس کو وننگ کینڈیڈیٹ شو کیا گیا ہے، اس کے 3,000 ووٹ بھی نہیں ہے۔ 46 پولنگ جو بیکڑ کا ایریا ہے، جو سی کا ایریا ہے، وہ چند پولنگ جو کولو کے آتے ہیں، اس کو فارم 28 میں ہمارے الیکشن کمیشن نے خود سینسیٹیو پولنگ ڈکلیئر کیا ہے، وہ میرے پاس فارم 28 بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے؟ 90%، 95%۔ ان 46 پولنگ میں 49,000 میاں خان بگٹی کو ڈالے گئے ہیں۔ میاں خان بگٹی کون ہے؟ میاں خان بگٹی کے اوپر سما نیوز کی رپورٹ موجود ہے، میری نہیں ہے، میڈیا برادری کی رپورٹ ہے، کہ یہ کراچی سے جو گاڑیاں چوری ہوتی ہے نا، یہ وہاں بلوچستان میں اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے لنک کس کے ساتھ ہے؟ اس کے لنک NLC کے ساتھ ہے۔ NLC کون استعمال کرتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم اس ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم صرف اور صرف سوفٹ بیانیے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ تلوار دکھائیں گے نا تو ہم زبان کی تلوار دکھائیں گے، اگر آپ جبر کریں گے نا ہم تو زبان سے آپ کا مقابلہ کریں گے۔ جو آرٹیکل 19 ہے، جس کے مطابق ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کریں، جمہوری انداز میں ہم اپنی جدوجہد کریں۔ میرے پاس DRO وہاں ہے، باقاعدہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ DRO سے میں نے سب کے سامنے سوال کیا کہ رات کو 4 بجے ISI کے کرنل فرحان کا کیا کام تھا کہ وہ DRO آفس آتے ہیں میاں خان بگٹی کے ساتھ؟ رات کو 4 بجے FC کے کرنل کا میجر کا کیا تعلق تھا کہ وہ میرے DRO آفس آ کے، میں کھل کے کہتا ہوں مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے قتل کرنا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی بھی خوف سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ISI نے اس ملک کے الیکشن کو مینیج کرنا ہے، یا کسی FC کے میجر نے اس کو مینیج کرنا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن بند کر دیں، یہ جو عدالتیں کھولی ہوئی ہیں یہ بند کر دے، یہ جو ROs اور DROs بٹھائے ہوئے تھے انہیں ہٹا دے، ختم کر دے، ان کی نوکریاں بھی ان کو ہٹا دے، آپ لوگ سب کچھ سنبھالیں، ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے حلقے میں سبی میں جو ڈویژن ہے، وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ، وہ محافظ برف کے کارخانے چلاتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ برف بھی فروخت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے اس ملک کو دفاع دیں گے یا اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہے، یہ ایک پالیسی ہے جو چند افراد لے کے چل رہے ہیں، باقی اس ادارے میں ہمارے ہی لوگ بھرتی ہے۔ میرے علاقے سے بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے۔ لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے وہ کراچی سے ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو، چاہے وہ اسلام آباد سے ہو، جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا، یہ ہمارا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ قوم کا مینڈیٹ ہے۔ یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو رہائی ملے، اور اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحکام ملے۔ تو اس کے لیے ہم نے سر، دن، جان سب کی بازی لگانی ہے۔ جس طرح ارشد شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی، وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے رول آف لا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسد طور بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں، میں کچھ جذباتی ہوں، جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں۔ ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا، اب بھی آپ ہمیں سلوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ رول آف لا کی بات کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے۔
باقی جو ہمارے حقوق کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے. سوئی ڈیرہ بھٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں, وہاں سے گیس نکل رہی ہے, پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے, لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے. خدارا ایک پاکستان ایک دستور, ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے. اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. باقی